معراج النبی کا پس منظر اور پیغامات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قوتیں شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ان ناممکن چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک آپ کا زندہ و تابندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بعد آپ کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج النبی کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کی پرواز ہمیشہ سے ہی محدود رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اسراء و معراج کے پورے واقعے پر مادیت، عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بام ابھی کی کیفیت سے دوچار ہے، لیکن ایمان و عشق اسے ہمیشہ سے سچ ہی سمجھتے آئے ہیں اور تا قیامت اس کی صداقت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ روایات کے مطابق معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل اواخر میں پیش آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مکہ ظلم کی ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے مزید رہنا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مادی سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یک کے بعد دیگرے انتقال فرما چکے تھے۔ پھر کیا تھا؟ جیسے کفار مکہ نے ایک کر لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ایسی پرتشدد زندگی سے گزاریں گے کہ ان کی طاقت ختم ہو اور ان کی برپا کردہ اسلامی تحریک بے جان ہو جائے گی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور طائف گئے، لیکن وہاں کے باشندوں نے بھی بدسلوکی، بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں واقعہ معراج پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ اور سرداران طائف کو یہ بتانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور حضرت محمد اور ان کی برپا کردہ تحریک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو انہیں ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت کچھ نہیں۔ وہ جلد ہی تمہاری طاقت کا طلسم توڑ کر اپنے پیارے نبی کو سرخرو اور فاتح کر دے گا۔ اس واقعے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت زیادہ تسلی کا سامان تھا۔ اس واقعے سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جس اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مدد قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل کے لمحات میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پہنچے ہیں وہاں پر نہ تو کوئی نبی پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نورانی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کے رتبے پر بھی فائز کر دیا، اس لیے کہ معراج ہی کی رات تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ واقعہ معراج کی تفاصیل قرآن مجید کے علاوہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بھی منقول ہے، لیکن میرے نزدیک اس کے دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تحائف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عطا ہوئے، اور دوسرے وہ مشاہدات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کرائے گئے تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام استوار کر سکیں۔ واقعہ معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات مسلمانوں کے اعمال و افعال کی اصلاح میں بہت زیادہ معاون ہیں۔ یہ مشاہدات یہ درس دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں اس دنیا سے لے کر عالم آخرت تک جاری و ساری رہتی ہیں، جبکہ برے اعمال کا ارتکاب کرنے والے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ تحائف عطا ہوئے۔ ان میں سے پہلا تحفہ اس
اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کے مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو پورا کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے جو حضرت موسیٰ کی بار بار تلقین کے بعد بارگاہ الہی میں پیشی کے بعد کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ اور چوتھا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ معراج کی شب حضور نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن ان کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے، اس واقعے کی صداقت سامنے آ رہی ہے، اور علم و فلسفہ کے ماہرین خالق کائنات کی طاقتوں کو سمجھنے میں آسانیاں محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم معجزے کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے کی ہدایت دے۔